السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری ہے بری عورت۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پیدا ہوئی۔ مولوی صاحب کی اذان کے بعد اگر کوئی آواز میرے کان میں پڑی تو وہ میری دادی کی تھی، جو کہ مسلسل میری ماں کو میری پیدائش پر تانے دے رہی تھی۔ لو جی بیٹی پیدا ہو گئی، اب میرے بیٹے کی ساری عمر بس اسی کے جہیز بناتے نکل جائے گی۔ صرف دادی ہی نہیں، پھوپھیاں، چچی، خالائیں سب ہی میری ماں کو میری پیدائش کے نقصانات گنوانے میں مصروف تھیں۔ آخر میرے والدین نے کوئی چھوٹا جرم تھوڑی کیا تھا، بیٹی پیدا کی تھی۔ لیکن ابا جی اور دادا بہت خوش تھے میری پیدائش پر۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جب انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے میری رحمت کہہ کر پکارا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ عورت کو رحمت ہونے کا درجہ موت کے بعد ہی ملتا ہے، دنیا کے لیے تو وہ صرف زحمت ہوتی ہے۔ میں 5 سال کی ہوئی تو ابا نے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں کافی ذہین ثابت ہوئی تھی۔ ہر کلاس میں اچھے نمبر اور پہلی پوزیشن میں واقعی میں رحمت ثابت ہوئی تھی۔ جب بھی کسی اعزاز کے لیے میرا نام پکارا جاتا، رحمت رضا، تو ایک نگاہ میں اپنے والدین کی طرف دیکھتی۔ ان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ، فخر سے اکڑی ہوئی گردن، مجھے اس سے بڑھ کر بھلا کیا عزیز ہو سکتا تھا۔ میٹرک کے بعد ابا جی نے میری شادی میرے تایا زاد رفیق کے ساتھ کر دی۔ رفیق فطرتاً ایک لالچی مرد تھا۔ جوا کھیلنا، رات رات گھر سے باہر رہنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ شادی کے 4 سال کے بعد میرے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب میرے شوہر نے مجھ سے پیار سے بات کی۔ میری ساس نے اس دن کے بعد واقعی مجھے بہو تسلیم کر لیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد رفیق کافی سدھر گیا تھا۔ زندگی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مگر ایک دن رفیق کام پر تو گیا مگر واپس نہیں آیا۔ سارا دن میں اور میری ساس اسے تلاش کرتے رہے۔ بالآخر اگلے دن رفیق گھر آ گیا، مگر ایمبولینس میں۔ مجھے گمان نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، مگر میرے لیے وہی قیامت تھی۔ میری ساس کی چیخیں برآمدے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر میرے اندر کی ویرانی کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ میں بس چپ چاپ آسمان کو تک رہی تھی، ان آنسوؤں سے بے خبر جو میری آنکھوں سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اب میں ایک مکمل عورت نہیں تھی، اب میں اکیلی عورت بن گئی تھی۔ میری تائی یعنی میری ساس زیادہ عرصہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور بیٹے کی وفات کے کچھ ہفتوں بعد ہی چل بسیں۔ اب میں اکیلی، تنہا اور ساتھ 2 بچوں کا ساتھ، جبکہ ساتھ مجھے پوری دنیا کا سامنا کرنا تھا۔ برے وقت میں باپ ہی یاد آتے تھے۔ وہاں کا رخ کیا تو مایوسی کا ایک اور سکہ میری امیدوں کے کشکول میں پڑ گیا، جو کہ مجھے اپنوں سے تھی۔ میری بھابھی کو میرا وہاں رہنا قبول نہیں تھا۔ ابا جی نے مداخلت کی تو بھائی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس کو مجھ سے ہمدردی ہے وہ بھی میرے ساتھ گھر سے جا سکتا ہے۔ عورت نے اللہ سے صرف صنف نازک کا خطاب ہی لیا ہے، مگر وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر ایک ماں کے روپ میں ہو تو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہر مشکل سے لڑ جاتی ہے۔ بس میں نے عہد کر لیا کہ ان بچوں کو اپنے دم پر پالوں گی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ہستی کو فراموش کر دیا۔ دن رات محنت کی، تعلیم یافتہ تو میں زیادہ نہیں تھی، مگر ہنرمند تھی۔ دن رات سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، انہیں تعلیم دلوائی، مگر شاید زندگی نے ابھی اور امتحان لینا تھا۔ میرا بڑا بیٹا عباس ایک بم دھماکے میں مارا گیا۔ اس دن میں بہت روئی، شاید اتنا میں زندگی میں کبھی نہیں روئی تھی۔ جب اس کا جنازہ جانے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر مجھ سے علیحدہ کر رہا ہے۔ ماں کو دنیا میں صرف ایک ہی چیز توڑ سکتی ہے، اور وہ ہے اس کی اولاد کا غم۔ میں اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، اور کچھ بیٹے کے غم نے وقت کی گھڑیاں سرکنے سے پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بیٹے کو امریکہ جانے کا شوق چڑھ گیا، اور اسی شوق کے پیچھے وہ پڑھائی بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ روز مجھ سے میرے 5 مرلے کے لیے لڑتا تاکہ میں اسے فروخت کر دوں اور وہ امریکہ جا سکے۔
وہ پلاٹ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدا تھا، بیماری یا کسی اور مصیبت میں میرے کام آ سکے۔ میں وہ پلاٹ اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ بس ایک دن وہ غصے میں گھر آیا اور مجھ سے آخری مرتبہ پلاٹ کے لیے پوچھا۔ میں نے انکار کیا تو میرے ہی دوپٹے سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیا۔ میں بہت تڑپی مگر اسے رحم نہ آیا۔ وہ اپنی خواہشات، اپنے نفس کا غلام بن چکا تھا، اور جو شخص نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ جانور بن جاتا ہے، ہر رشتے کے تقدس اور احترام سے عاری ہو جاتا ہے۔ میری لاش پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کے بعد اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کی ماں بد کردار تھی۔ اپنے ناجائز تعلقات کا اپنے بیٹے کو علم ہونے کے بعد میں نے خودکشی کر لی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے مگر میری سماعتوں تک صرف یہ الفاظ پہنچے، بری عورت۔ اس کے بعد میری سماعتیں بھی میرا ساتھ چھوڑ گئیں۔ انسانوں کی زندگی کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی، کیونکہ میں نے تو کٹ پتلی بن کر زندگی گزاری، ہمیشہ دوسروں کی آسودگی کے لیے ناچتی رہی، اپنی خواہشوں سے انجان بن کر بے جان بن کر جیتی رہی، مگر پھر بھی دوسروں کو خوش رکھا، اور بس آخر میں بری عورت بن کر میری داستان مکمل ہو گئی۔ جی گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔